السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائیڈ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور اشفاق مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے طورخم بارڈر جو کہ کشیدگی کے باعث بند ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو راستہ ہے، اور دوسری طرف افغان جو مہاجرین ہیں جن کے پاس کارڈ ہیں، کارڈ ہولڈر، افغان کارڈ ہولڈر، ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا۔ اب صورتحال گھمگیر سے گھمگیر ہوتی جا رہی ہے۔ طورخم بارڈر 15 روز سے بند ہے، اور دوسری طرف اب جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے کہ افغان باشندے جو ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو اشفاق صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ طورخم بارڈر بند ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر کتنے لاکھ ڈالر جو ہے یا پھر کتنے ہزار ڈالر جو ہے جس کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ شکریہ رانا عثمان، آپ کا بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور یہ سمجھنے کے لیے بڑا اہم ہے کہ طورخم جو بارڈر ہے وہ کیوں کر یہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اور وہاں جو تجارت ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے۔ اگر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو افغانستان ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کے ساتھ سمندر نہیں لگتا، اور سمندر کے ذریعے یہ دنیا کے ساتھ تجارت کے لیے اس کے پاکستان کا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1965 یا 64 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، جس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، یعنی جو افغانستان نے ٹریڈ کرنی ہے دنیا سے، یعنی اگر اس نے سعودی عرب سے تیل منگوانا ہے، اگر اس نے دبئی سے کوئی چیز منگوانی ہے، امریکہ سے منگوانی ہے، انڈیا سے منگوانی ہے، تو بذریعہ پاکستان اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو سہولت ہوگی۔ تو یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر اس سے کوئی مالیاتی فائدہ جو ہے حکومت پاکستان کو نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے ایک راستہ دیا ہوا ہے۔ جس طرح آپ اپنے اگر آپ کا پلاٹ ہے یا زمین ہے آپ کا، تو آپ کسی کو راستہ دے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ گھر ہے، باقی آپ بازار جائیں یا مارکیٹ جائیں یا اسکول جائیں یا جو بھی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے راہداری حکومت پاکستان نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ حکومت پاکستان کا خیال ہے بڑے عرصے سے کہ جو چیزیں افغانستان یہاں سے فری لے کر جاتا ہے، یہاں اسے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، وہاں یہ چیزیں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی منگوائی جاتی ہیں جو افغانستان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ہے وہ واپس سمگل ہو کر پاکستان آ جاتی ہیں۔ جس طرح ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ افغانستان میں کالی جو چائے ہے وہ افغانستان میں نہیں پی جاتی، لیکن وہ بھی امپورٹ افغانستان کرتا ہے، اور پاکستان کو لگتا ہے کہ وہ جب افغانستان جاتی ہے یا وہ رستے میں رہ جاتی ہے یا پھر پاکستان سے واپس آ کر جو افغانستان سے واپس آ کر یہاں اس کی اسمگلنگ ہوتی ہے پاکستان میں، تو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یہ پاکستانی معیشت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، بلکہ یہ جو اس کی جو معیشت کو جو ہے اسمگلنگ کے ذریعے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ نہ ہو، بلکہ اس کو افغانستان کی اگر ضرورت ہے تو افغانستان ہی اس کو استعمال کرے، کہیں اسمگلنگ کے لیے استعمال نہ کرے۔ چونکہ گزشتہ 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی جو امپورٹ یعنی امپورٹ جو اس کی اپنا کیپیسٹی تھی، یعنی جتنی وہ امپورٹ کر سکتا تھا، وہ 3 یا 4 ارب کی جو ہے اس کی مارکیٹ تھی امپورٹ کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 6 ارب تک جو ہے وہ گئی، 7 ارب تک جو ہے 7 ارب ڈالر تک گئی، تو جس کا یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ چیزیں واپس پاکستان آ کر اسمگلنگ ہو رہی ہیں اور پاکستانی جو مارکیٹ ہے اس کو نقصان۔ یہ جو ہے دو طرفہ ایک معاہدہ تھا، نہ کہ کمرشلی یہ معاہدہ تھا، لیکن یہ جب مس یوز ہوا تو حکومت پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اگر فری میں یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری معیشت کو نقصان پہنچائیں، لہٰذا آپ کو جو چیز ضروری ہوگی وہ اشفاق صاحب، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ افغانستان ہمیشہ جنگ زدہ رہا ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کارروائی ہوگی، دہشت گرد وہاں پر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ دہشت گرد ایران میں کیوں نہیں جاتے، بھارت میں کیوں نہیں جاتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ازبکستان میں نہیں جاتے، ادھر ہی دہشت گرد کیوں آتے ہیں؟ دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان بڑے پیمانے پہ افغانستان سے جنگ لڑ سکتا ہے جہاں پر امریکہ کامیاب نہیں ہوا، جہاں پر روس کامیاب نہیں ہوا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی مفاہمت کرنی چاہیے، کوئی ایسی ڈیل کرنی چاہیے جس کے ذریعے ان دہشت گردوں کا قلع کما کیا جا سکے؟ دیکھیں، جو افغانستان کی تاریخ ہے وہ چاہے طالبان کی حکومت ہو، چاہے عامر کرزئی کی ہو یا عبدالغنی کی ہو، یا اس سے پہلے بھی جتنے ہیں، افغانستان ایک واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور وہ
جو ڈی این اے ہے وہ آج تک اس میں وہ موجود ہے۔ افغانستان کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے پاکستان نے 30 لاکھ افغانوں کو یہاں ان کی میزبانی کی، لیکن وہاں سے لوگ جو اٹھ کر پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کی۔ یہاں ہم نے جن لوگوں کو کیمپوں سے اٹھا کر کرکٹ کھلانا گلی معلوم ہے اور کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ کھلانا شروع کیا، وہ آج جو ہے پاکستان کرکٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جن کو ہم نے یہاں پالا وہ لوگ کہہ رہے تھے یا وہ کھلاڑی کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے، یا جو چیمپئن ٹرافی ہوئی وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو مناسب ملک نہیں ہے۔ تو یہ افغانستان کی جو شہریوں کے اندر یہ ایک چیز موجود ہے۔ ہم نے باہر جب ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے، آپ کسی انڈین سے ملیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور انڈین کو بھی خوشی ہوگی۔ حالانکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں بڑے کشیدہ ہیں اور 2-3 ان کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن جب آپ کسی بنگالی کے ساتھ ملیں گے، جب آپ کسی افغانی کے ساتھ ملیں گے تو وہ آپ کو پرسنل گرج کے ساتھ ملیں گے، اس کو وہ ان کے اندر جو ہے پرسنل گرج ہوگا۔ لیکن یہ چیز ہم نے دیکھا کہ انڈین میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ پرسنل گرج نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں مل کر۔ تو یہ ایک مشکل جو ہے وہ یہ افغانستان ایک ہمسایہ ہے ہمارا۔ اگر وہاں طالبان بنے ہیں تو جو ایران میں طالبان نہیں بنے، پاکستان میں طالبان بنے ہیں، اور ان کے زیادہ روٹس جو ہیں وہ جو پشتونوں کے وہ یہاں پاکستان میں ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردی کی اگر کوئی وہاں کارروائیاں ہوتی ہیں تو یہاں سے سہولتیں، یعنی یہاں پھر کارروائیاں ہوتی ہیں، اور یہاں کی کارروائیوں کی ہمیشہ جو سہولت کاری ہوئی ہے وہ افغانستان سے ہی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو انڈین جتنے بھی قونصل خانے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے، وہ یہی کر رہے تھے کہ افغانستان نے ان کو زمینی سہولت دی ہوئی تھی، اور وہ دہشت گردی کو جو ہے اسپانسر کر رہے تھے پاکستان میں۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ اشفاق مغل صاحب نے افغانستان کی تاریخ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور بتایا کہ افغان جو لوگ ہیں کئی تو محبت کرتے ہیں اور کئی جو ہے وہ آج بھی پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں اور پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان نے تقریباً 40 سال سے زائد 40 لاکھ لوگوں کی میزبانی کی، لیکن آج بھی پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں اس کے جو سرغنہ ہیں وہ افغانستان سے ہی ملتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے، کیونکہ برادر اسلامی ملک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مفاہمت ہو اور ایک اچھی جو گفتگو ہے ان کے آپس میں، اور تاکہ دونوں ملک پرامن طور پر رہ سکیں۔ تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان اور اشفاق مغل کو دیجیے گا اجازت۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔